حضرت ایوب علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی، پروردگار مجھے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ ابھی آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ آپ کو دعا کے قبول ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ اپنا پاؤں زمین پر مارے۔ جو ہی آپ نے پاؤں زمین پر مارا، زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ یہ آپ کا کھلا معجزہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چشمے میں نہانے کا حکم دیا۔ آپ اس پانی سے نہائے تو تمام بیماری زائل ہو گئی اور آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ اس وقت بی بی رحمت مزدوری کر کے کرنے گئی ہوئی تھی۔ واپسی پر لوٹی تو دیکھا کہ ان کے شوہر موجود نہیں ہیں۔ دراصل آپ اس بیماری کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے اور اب وہاں ایک خوبصورت نوجوان بیٹھے تھے۔ وہ کیسے پہچان پاتی؟ انہیں خیال آیا کہیں میرے شوہر کو تو کوئی موذی جانور نہیں کھا گیا۔ ادھر حضرت ایوب علیہ السلام نے بی بی رحمت کو حیران پریشان دیکھا تو بول اٹھے، کیا بات ہے؟ کیوں حیران و پریشان ہو؟ اجنبی نوجوان کو دیکھ کر بی بی رحمت شرما گئیں اور گھبرائیں، پھر بولیں، یہ میرے شوہر تھے، وہ کہاں ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے دل لگی کے طور پر ان سے پوچھا، کیا تم اپنے خاوند کو پہچانتی ہو؟ اس پر وہ بولیں، میں آخر ان کی بیوی ہوں، میں نہیں پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ یہ کہہ کر انہوں نے غور سے ان کی طرف دیکھا، پھر بولیں، میرے شوہر جب تندرست تھے تو آپ جیسے ہی تھے۔ اب آپ نے ان سے فرمایا، اللہ کی بندی، تو میری طرف سے بہت فکر مند رہتی تھی اور اسی سلسلے میں شیطان نے تجھے ورغلایا تھا۔ مجھے خیال آیا کہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر تو شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، سو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اس نے میری دعا قبول فرمائی اور میرے پاؤں کے نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اس کا پانی پینے سے اور اس میں غسل کرنے سے میری تمام بیماری دور ہو گئی۔ اللہ کے کرم سے میں پہلے جیسا تندرست ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تم مجھے پہچان نہیں سکی۔ بی بی رحمت یہ سن کر خوش ہوئیں۔ انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پہلے کی طرح جوان بنا دیا اور ان سے دوبارہ 25 لڑکے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ایوب کو ان کے بال بچے دے دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنی مہربانی سے عطا کیا اور یہ اس لیے کہ عبادت کرنے والوں کے لیے ایک یادگار ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی۔ پہلے کی طرح آپ کے پاس جانوروں کے ریوڑ ہو گئے، زمین بھی واپس مل گئی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں بیوی صاحبہ نے اپنے بال فروخت کر دیے تھے۔ اس پر ایوب علیہ السلام ان پر بہت ناراض ہوئے تھے، چونکہ آپ علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تندرست ہونے پر آپ نے قسم کو پورا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس قدر نیک بیوی اس سزا کی مستحق نہیں تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام نے تجویز کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمایا اور ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں میں تیلیوں کی ایک جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کریں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اسے بڑا صابر بندہ پایا۔ وہ سب سے نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ آپ نے 100 تیلیوں کی ایک جھاڑو لی، بیوی صاحبہ کو آہستہ سے کمر پر مار دی۔ اس طرح آپ کی قسم پوری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اللہ کے حکم سے روم چلے گئے، وہاں اسلام کی دعوت دیتے رہے اور وہیں وفات پائی۔ آپ نے 140 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے اپنی 4 پشتیں دیکھیں
آپ کو علاقہ حوران میں دفنایا گیا۔ صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، جو لوگ مصائب اور آلام پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، بس انہیں ان کے صبر کا بدلہ بے شمار ہی دیا جائے گا، یعنی بھرپور۔ جزاک اللہ خیر۔